قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، پھر کہہ دیجئے کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. هل انبئکم، کیا بتاؤں تم کو، بشر من ذالک، اس سے بھی بدترین چیز، مثوبتاً انجام کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، یعنی نفرت کے لائق، گمراہ ترین لوگ، مذمت کے لائق، جنہیں تم کو مذمت کرنی چاہیے، وہ جن کا انجام فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ. یہ تمہیں باتیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، ان پر اللہ کا غضب ہوا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دوری. وجعل منہم القردۃ، اور ان میں سے بندر بنائے، والخنازیر، اور خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو اللہ کے راستے سے روکے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، ابدا ان کے بندے بن گئے. تاریخ کے آئینے میں دیکھو یہ صفات کن کی ہیں، پہچانو، کہیں تم خود ہی تو نہیں ہو. اولئک شر مکانا، ایسے لوگ بدترین ہیں مقام کے اعتبار سے. مکان جگہ کو کہتے ہیں نا، اور مقام کو سٹیٹس کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین لوگ. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے، بہت دور گئے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ بندر کس کو بنایا گیا تھا؟ اصحاب السبت کو، یہود کو. اور خنازیر کس کو بنایا گیا تھا؟ نصارہ کو. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. لعنہ اللہ، اور غضب علیہ یہود کے لیے، اور ان میں سے بندر بنائے گئے. اور خنازیر ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا منگوائی تھی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، اسے ہم کھائیں. سورۃ مائدہ میں اس کا قصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اس کو دیکھ کر پھر انکار کیا تو بڑی سخت سزا ملے گی. اور ہوا یہ کہ شروع میں مان گئے، بعد میں پھر اپنی ڈگر پہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو مسخ کیا اور انہیں خنزیر بنا لیا. شاید اسی وجہ سے یہ لوگ خنزیر کو بہت پسند کرتے ہیں. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور انہوں نے بندگی کی طاغوت کی. اولئک شر مکانا، یہ سب لوگ مرتبے مقام کے اعتبار سے بدترین لوگ. بات یہ ہے کہ جب انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو جانوروں کی سطح پہ جیتا ہے. جب انسان کی عقل خواہش کے نیچے دب جاتی ہے تو پھر بظاہر انسان لگتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں اندر سے وہ پورا حیوان ہوتا ہے، اور حیوانوں سے بدتر حرکتیں کرتا ہے. وہ کچھ پھر جانور بھی نہیں کرتے جو اس پہ انسان اتر آتا ہے، اسفل سافلین میں جا گرتا ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. منافقت. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے گئے، انہیں کچھ فائدہ نہ ہوا. یعنی یہود کا ایک وتیرہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کیا کرتے؟ کہتے ہم ایمان لائے، ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں ذرا اسلام کے بتائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ اور نصیحت کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا. جس کفر کے ساتھ آتے اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے. ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کی مجلسوں میں آ کر بھی بے دین ہی رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ یہ ظلم نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. جو جس جگہ جس نیت سے جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے. یہود اور منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بدنیتی کے ساتھ آتے تھے، بری نیت سے، اور پھر اس بدنیتی کی ان کو سزا کیا ملتی کہ اس مجلس میں بیٹھ کر سارا کچھ سن کر بھی ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آتی. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن سنتا رہتا ہے اور آخر میں وہ کورے کا کورا ہوتا ہے. خیال آتا ہے انسان کو، یا یہود و نصارہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، ہم تو ترستے ہیں نا دیکھنے کو، وہ دیکھتے بھی تھے. ہم ترستے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھ سکے، وہ بیٹھتے بھی تھے. ان ساری رحمتوں اور برکتوں کے باوجود وہ نامراد کے نامراد ہی رہے. کیوں؟ اس منافقت کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہم خود اپنے آپ کو پرکھیں. ہم دین کی مجلس میں کس نیت سے آتے ہیں؟ ہم یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ ایمان اور تقوی. یاد رکھیں جس دن یہاں آ کر آپ کا ایمان بڑھنے کی بجائے گھٹ جائے آپ خسارے میں ہیں.
یہاں آ کر ہر روز آپ کو ایمان میں ایک نئی بات سیکھنی چاہیے، ایمان کے لیول میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں بڑھ رہا تو نقصان میں جا رہے ہیں آپ۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کفر لیے ہوئے آئے اور کفر لیے ہوئے پلٹے، چاہ کنرا چاہ درپیش۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، منافقت، کفر، بغض، عداوت۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کیا زبردست تصویر کشی کی گئی۔ ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے، ان میں سے بہت سو کو، کہ وہ گناہ کے کاموں میں بڑی دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کی مجلس، دین کی مجلس ان پہ کچھ اثر نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی ساری بھاگ دوڑ اور دلچسپیاں گناہ کے کاموں میں ہیں، یہ سبب ہے۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی دلچسپیوں کو بدلنا ہوگا، گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کے کام جاری رکھے تو یہ نور نہیں چڑھے گا، میلے کپڑے پہ رنگ کھرا نہیں چڑھتا۔ پھر بات وہی کہ محبتیں اور دلچسپیاں اگر کچھ اور ہوئیں تو پھر صبغت اللہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں۔ دو لفظ استعمال ہوئے بڑے زبردست۔ اسم ہوتا ہے وہ گناہ جو آپ کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، اور عدوان ہوتا ہے وہ جس کا نقصان دوسروں کو بھی جا پہنچے۔ تو یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی گناہ کا ارتکاب، اور عدوان یعنی دوسروں تک بھی ظلم اور زیادتی کا ارتکاب۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی خراب ہوتے ہیں، دونوں میں ہی مار کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے کی وجہ سے بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کا نور حاصل کرنے میں، حرام کا کھانا۔ اکلہم السحت، ان کی حرام خوری ان کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیوں کوئی آیت دل پہ اثر نہیں کرتی، پتہ نہیں ایمان آگے نہیں بڑھتا، اور اس قسم کی پریشانی ہوتی ہے، ہونی چاہیے اور لازمی ہونی چاہیے، ورنہ خسارے میں ہم اگر پریشان نہیں ہم تو سوچیں کہ لقمہ حرام تو نہیں منہ میں جا رہا۔ لقمہ حرام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ، لقمہ حرام اللہ کی قربت میں حائل، بہت بڑا بیریئر، راستے کی رکاوٹ، دیوار، اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ کافی تھا اگر کہہ دیتے یسارعون فی الاسم، نہیں، واضح کیا گیا والعدوان واکلہم السحت، حرام کا کھانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، حرام کھانا دل سے خدا کا نور چھین لیتا ہے۔ حرام خوری انسان کے راستے میں اللہ کے قریب ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ۔ لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ بڑے خوش ہیں کہ ترقی کر رہے ہیں، یسارعون فی الاسم، ہمیں کوئی پکڑ نہیں رہا، رسی ڈھیلی ہے ہماری، ہم جو بھی کریں ہمارے اوپر کچھ بھی وبال نہیں آ رہا، اور ہم لوگوں پہ ظلم و زیادتی بھی خوب کرتے ہیں۔ حرام کھانے کے لیے بھی تو ظلم و زیادتی کرنی پڑتی ہے نا، اور اس کے باوجود ہم دنیا میں عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے، آگے سے آگے جا رہے ہیں، رشوت دے دے کر اگلے گریڈ حاصل ہو رہے ہیں، خوش ہیں، اطمینان سے مطمئن ہیں، کچھ نہیں بگڑا۔ فرمایا تمہارے سوچنے سے کیا ہوتا، لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں ان کے علماء اور احبار کو، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء، ان کے مشائخ اور ان کے فقہاء، ان قولہم الاسم، ان کی گناہ والی باتوں سے۔ یعنی ان کے عوام کا حال کیا ہے، ترا کثیرا منہم، کثیرا منہم کون ہے، عوام، ان کے عوام کیا ہے، یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہیں۔ اور علماء وہ بھی جو واعظ و تلقین کرتے ہیں، حقیقی مسائل کو سامنے رکھ کے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں، ان کی بھی پکڑ ہو رہی۔ کیوں نہیں روکتے ان کو، کیوں نہیں منع کرتے ان کو؟ ان کے علماء نے جن کا بظاہر مشغلہ دین ہے، جو بڑی بڑی اباؤں اور قباؤں میں ہیں، جو بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑی سند یافتہ ہیں، وہ کیوں لوگوں کو ان کا من پسند دین پیش کر رہے ہیں؟ وہ دین کے نام پر مال سمیٹ رہے ہیں، دین کے نام پر قیادت حاصل کیے ہوئے ہیں، قیادت، لیڈرشپ۔ قیادت کا راز
عوام کے من پسند دین کی نمائندگی ہے، صرف دین کی وہ باتیں بتانا جو لوگوں کو بہت پسند آتی، ایسے وظیفے بتانا، ایسے اعمال بتانا کہ جس سے لوگوں کے بس کاروبار اور مال اور جان وغیرہ میں برکت ہو، اور بس انہیں حرام سے نہ روکنا، انہیں غلط چیزوں سے نہ روکنا۔ وہ ایسا دین بتاتے ہیں جس میں حقیقی زندگی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف چند نمائشی چیزوں کا اہتمام کر کے جنت میں پہنچنے کا ٹکٹ فراہم کرتے ہیں۔ نمائشی باتیں، دین بس ایک نمائش، دکھاوا، ریاکاری، صرف نام اور اپیرنس اور شکل کی حد تک، اور زندگی کے حقیقی مسائل سے کام چوری۔ آج آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی دین کے نام پر صرف رسمی نمائشی کام رہ گئے ہیں۔ میلاد شریف کروا لیتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام ہے، خوشبوئیں ہیں، رنگ روشنیاں ہیں، اچھے اچھے لباس ہیں، اور نعتیں ہیں، خوبصورت آوازیں ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں وہاں ذکر ہوتا کہ حرام سے بچنا ضروری ہے؟ کیوں نہیں ذکر ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملی زندگی میں بھی لانے کی ضرورت ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نثر میں اور کچھ نظم میں صرف الفاظ کی عقیدت کے پھول پیش کر دیتے ہیں، صرف لفاظی۔ پھر آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، خوبصورت آوازوں کے ساتھ لمبی لمبی قرات ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، شور و غلغلہ ہے، لیکن جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کی روک تھام نہیں۔ اگر ممبر پر حقیقی مسائل کو چھیڑا جاتا، لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جاتا، تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہوتا، لیکن وہاں حقیقی مسائل کو تو چھیڑا ہی نہیں جاتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، اکثریت کی بات کر رہی، اور اکثریت بیچاری کرے بھی کیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ نماز کا ترجمہ تک کیا ہے۔ 95% جب نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو باقی دین کیا سکھائیں گے؟ پھر انہیں تو سہارا لینا ہے صرف شعر و شاعری سے یا تعویذ دینے سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے علماء اور مشائخ، والاحبار اور ان کے فقہاء، عن قولہم الاسم، ان کے گناہ والی باتوں سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یصنعون، صنعت کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، بار بار بطور عادت کرنا۔ آپ دیکھیں کہ علماء و مشائخ پہ تو بات ہوئی، لیکن صرف انہی کا ذمہ داری نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جرائم کو روکنا صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں، جب تک عوام تعاون نہیں کرتے جرائم نہیں رک سکتے۔ اگر عوام مجرموں کو پناہ دیے ہوئے تو پولیس کہاں سے درآمد کرے گی ان کو؟ اسی لیے جب کسی قوم کے اندر ایسا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو پھر وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ ایک جگہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ بستی تباہ کر دی جائے۔ فرشتے گئے اور دیکھا کہ ایک شخص بہت عبادت میں مصروف، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور واپس گئے کہ اللہ تیرا وعدہ جب تک کسی بستی میں نیک لوگ ہوں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جاؤ اور اس سے عذاب کی ابتدا کرو، اس لیے کہ وہ شخص صرف خود نیک ہے، دوسروں کو نہیں روکتا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں بھی دین کے نام پر جیسے چند چیزوں کو بتا دیا جائے، جیسے ذکر کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف عبادت کر رہے ہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے روکتے نہیں تو پھر عذاب نہیں ٹلے گا۔ یہاں اسی چیز کی بات ہو رہی۔ ہمارا کام صرف خود نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، صرف خود عبادت کرنا کافی نہیں ہے، باہر نکلیں اور جو لوگ برائی میں مبتلا ہیں ان کو بھی روکیں۔ لیکن داعی کا کردار پولیس مین کا نہیں ہوتا۔ آپ چھاپے مار کے نہیں روکیں گے، آپ کسی اور طریقے سے کام کریں گے۔ تو ایسی نیکی قابل قبول نہیں جو صرف اپنی ذات کی حد تک ہو۔ نیکی اصل میں کیا ہے کہ آپ باہر نکل کر دوسروں کو بھی بتائیں، اور خاص طور پر حرام کے آگے بند باندھیں۔ اکلہم السحت، سحت رشوت کے لیے نا خاص طور پر۔ آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرے کا حال کتنا برا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز عام ہے ہمارے معاشرے میں، جس میں ہر شخص مبتلا ہے، اچھے بھلے نیک لوگ بظاہر داڑیاں رکھے ہوئے 5 وقت مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اپنے معاملات میں رشوت لے اور دے رہے ہیں۔ جی مجبوری ہے، کیا کریں؟ نماز اپنی جگہ اور رشوت اپنی جگہ۔ یہ کیسا دین ہے جو تضادات کا مجموعہ ہے، تضادات کا۔
کہیں سیاہ پیچ لگایا ہوا، کہیں لال لگایا ہوا، کہیں سفید لگایا ہوا. لبئس ما کانوا یصنعون، اور یصنعون میں بار بار عادتن کرنا، کتنا برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. پیچھے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، دوبارہ یعملون نہیں آیا، یصنعون، عادتن کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ برا ہے پھر کیے چلے جا رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جب کوئی قوم دین کا مذاق اڑانے لگتی ہے تو پھر اڑاتے اڑاتے اللہ کی ذات تک پہنچ جاتی. یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مغلول، غین لام لام، غل غل، باندھنا، جکڑنا، توق، ہتھ کڑی، بیڑی، بطور کنایا یہاں انتہائی کنجوسی کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران آیت 181 میں جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کی ترغیب دلانے کے لیے کہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو یہود نے سن کے مذاق اڑایا اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہیں، قرض مانگنے لگے ہیں. حالانکہ مانا کیا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر تم کچھ دو گے تو اسے بھی اللہ اپنے ذمہ قرض لے گا تاکہ تمہیں زیادہ بہتر جزا دے، کیونکہ قرض واپس کرنا لازمی ہوتا ہے نا. تو یہ تو اس لیے استعمال ہوا قرض کے طور پر کہ لازماً واپس کرے گا. تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خرچ سے رکے ہوئے ہیں، خود نہیں دیتا لوگوں سے مانگتا ہے. یہ ہے ان قولہم الاسم، ان کی گناہ والی باتیں، دین کا مذاق اڑانا. آج ہمارے معاشرے میں بھی دین کا مذاق عام ہے نا، تو اس مذاق اڑانے سے بھی روکنا چاہیے، بند باندھنا چاہیے. اور جیسے پیچھے بتایا گیا کہ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں مت بیٹھو، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ. غلت ایدیہم، باندھے گئے ہاتھ ان کے، ولعنوا، اور یہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، اپنے کہنے کی بدولت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ باتیں اتنی شدید خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتی. لعنوا بما قالوا، لعنت کیے گئے اپنے کہے کی بدولت. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ مبسوطتان مغلول کی اپوزٹ ہے، یعنی مبالغہ ہے جود و کرم میں، بہت ہی سخی ہے، وہ بہت دینے والا ہے. وہاب ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، زیادہ یا کم اسے کوئی روکنے والا نہیں. خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. وہ حدیث میں آتا ہے نا اگر تم سب مانگو سب کو مل جائے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے پانی لگنے سے سمندر میں کمی ہوتی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بخاری کی حدیث، دیکھو تو جب سے زمین و آسمان اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی. ينفق کیف یشاء. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس نے وہ تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا نہیں کرتا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، حقیقت میں جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر کوئی مفید سبق لیتے، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر ان کی تلافی کرتے، اپنی حالت اور اپنے زوال کا کچھ اصلاح کا طریقہ اختیار کرتے، انہوں نے ضد میں آ کے کیا کیا؟ مخالفت شروع کر دی، اور خیر و بھلائی قبول کرنے کی بجائے الٹا اس کی مخالفت شروع کر دی، طغیان اور کفر کی راہ اختیار کی. تو بات یہ ہے کہ انسان کی ساری گمراہی کا سبب اس کا ڈھیٹ ہونا ہے. ڈھیٹ ہونا، یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں. انسان کی جو برائیاں ہیں اس کی نفسیاتی کمزوریاں ہیں، اور جن کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا خوف. تو جو اللہ کے خوف کی بجائے اللہ کا مذاق اڑانے لگے ان کی پھر اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. اب ہوا یہ کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے بھی ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک.
جیسے آتا نا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ان کے دل کٹھے ہیں، وہ تو آپس میں بگڑے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. اچھا، عداوت اور بغض کس چیز کی پیداوار ہوتی ہے؟ یہ بھی ذرا سوچنے کی بات. جس انسان کے اندر اللہ تعالی کی ذات کا احترام نہیں، تکبر ہے، انا ہے، اپنے محسن کا وہ شکر گزار نہیں، وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. جو خالق کا مذاق اڑا سکتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کر سکتا. لہذا ان کی یہ جو پرفخر نفسیات ہے، ان کی جو انانیت ہے، یہ سبب ہے معاشرے میں عداوت اور عناد اور بغض کا. اب دیکھیں دشمنیاں کہاں پیدا ہوتی؟ بنیاد میں کیا چیز ہوتی دشمنی کے؟ تکبر. آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ عداوت رکھے، بغض رکھے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے اسے ٹھنڈا کر دیا. یعنی جب انہوں نے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ فساد کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ناکام کیا. اب کلما جو ہے یہ کب کے لیے ہے؟ تو بعض کے نزدیک کلما جو ہے یہ صرف زمانہ نبوت تک کے لیے ہے، اور بعض کے خیال میں اس کے ساتھ خاص نہیں، ہر دور کے لیے، کہ جب کبھی انہوں نے ہوش سنبھالا، فساد کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ان پر مسلط کر دیے. وہ کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں بے شمار مرحلے ایسے آئے کہ جس میں یہ لوگ مصیبت کا شکار ہوئے. اور اس کی تفصیل آپ بارہا دیکھیں گے کہ بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا، ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو بری طرح ذلیل و خوار کیا. اور پھر اسلام جب آیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پر جزیہ عائد کیا گیا، مستقل طور پر ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی نفسیات کیا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کا مذاق اڑانے کا، کہ ان کی ساری زندگی کا نقشہ ہی بگڑ کر رہ گیا ہے. اور اب اس بگاڑ کو وہ ساری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب بھی ان کے لیے سنبھلنے کا چانس ہے. اور وہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، مٹا دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کرتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہونا چاہتا ہے ان پہ، لیکن شرط ہے کیا؟ کہ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو جو کچھ پیچھے انہوں نے کیا ہے سب معاف کر دیں گے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کریں گے. آمنو خاص طور پر حضور کی رسالت پر ایمان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ باقی ایمان تو تھا نا ان کا، کتابوں کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے جواب میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، بھئی ایمان تو ہے، کون سا ایمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے. قائم کرتے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پابندی کرتے، اس پر عمل کرتے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. یعنی اسلام قبول کر لیتے تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا. کیا فائدہ؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے کھاتے، یعنی آسمان سے خوب بارشیں برستی. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے خزانے دیکھتے. مراد ہے زمین کے اندر سے خوب سبزہ اگتا اور بہت سے زمین کے اور خزانے بھی ان کے لیے رواں ہوتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورۃ اعراف میں آپ پڑھیں گے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی دین کا ایک فائدہ کیا ہے کہ صرف آخرت نہیں، دنیا بھی بنتی ہے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسان پہ نازل ہوتی ہیں. تو اہل انجیل اور اہل تورات کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی کتاب کو قائم کرو، اللہ پہ یقین رکھو،
آخرت کی پکڑ کے اندیشے کو اپنے اوپر لازم کرو، انسانوں کے درمیان اچھے انسان کی سی زندگی بسر کرو. اور جب کوئی قوم اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحمتیں برساتا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ جاتی ہے تو پھر اس کا مقام کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ نیچے ہو جاتا ہے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک امت اعتدال کی راہ پر ہے. یہود میں سے کون؟ عبداللہ بن سلام. نصارہ میں سے نجاشی اور ان کے ساتھی. مقتصدہ، مقتصدہ کا لفظ اقتصاد سے ہے. اقتصاد کا لفظ قصد سے ہے. قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کرنا، قصد. اور مقتصد ہوتا ہے اعتدال پہ قائم رہنا، افراط و تفریط سے پاک ہونا. ہر وہ طریقہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے وہ ہے اقتصاد. اور جب ہی انسان کامیاب ہوتا ہے جب زندگی میں اعتدال کی راہ اختیار کرے، درمیانہ روی. تو اعتدال کا دین کون سا ہے؟ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ منہم امت مقتصدہ، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیونکہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں اسلام میں دراصل کیا ہے؟ اعتدال. اور اس کی مثالیں آپ کو معلوم ہے. یہود میں کہ ایک مارے دو مارو، نصارہ کہتے ہیں ایک مارے تو دوسرا بھی پیش کر دے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک کا جواب ایک، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. تو یہ ہم امت مقتصدہ یعنی مسلمان ہو گئے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے ان میں سے، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، بہت برا. ان کی اکثریت بدعملی کا شکار ہے، بد عمل لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.